نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا معیار توحید، یہ ہے اصل آج کی گفتگو کا عنوان۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو سلطان العارفین امام المفسرین سید السادات غوث زماں امام زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل قبول فرمائے۔ خالص اس محفل کا بالخصوص اور اس میں وجے نگر کالونی کا خاص طور سے، اور ہم جو حاضرین اور نشست میں رہنے والے حضرات ہیں، یہ طرہ امتیاز ہے اس محفل کا کہ دل اور دلائل دونوں سے یہ محفل سجی رہتی ہے۔ آج میں نے پوسٹر 2-3 دن پہلے ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ مسلسل میں تفسیر جیلانی کا ذکر کرتا تھا اور صاحبان ذوق اور صاحبان شوق آتے بھی تھے دیکھنے کے لیے، آج میں نے لایا ہے، یہ میرے غوث کی کتاب ہے اور اس کی آخری جلد ہے، 6ویں جلد ہے، 500 پیج کی یہ کتاب ہے، عربی میں چھوٹی چھوٹی تحریر ہے۔ یہ استنبول بیروت میں ہوتا، کہاں ہے پتہ نہیں، وہاں سے یہ چھپی ہے، خالص عربی میں ہے اور یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ چونکہ سب سے بڑا اسٹیٹس میدان علم میں اگر کوئی منوا لے، واقعی وہ امام اہل سنت ہوتا ہے اور امام اسلام ہوتا ہے۔ غوث اعظم اپنی صدی اور اپنی صدی کے بعد اور باتفاق علماء و اولیاء، صحابہ اور تابعین کے بعد سارے علماء اور مشائخ اور اولیاء کے مرکز ہیں۔ دو بات آتی ہے، ایک کو کہتے ہیں علم اور دوسرے کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ آپ کو دونوں حاصل ہیں، جس کو آپ کہیں ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل۔ عالم تھیوری کے جاننے والے کو بولتے ہیں اور ولی پریکٹیکل کے جاننے والے کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتاب بھی دی، لیکن سوال ہے کہ کتاب جب کافی ہے اور واقعی کافی ہے تو معجزے کیوں دیے انہیں؟ تو چونکہ خلائق کی جو عقلیں ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی، کچھ تو ایسی ہیں جو صرف تھیوری سے کام چل جاتا ہے، ان کا علم سے کام چل جاتا ہے ان کا، اور کچھ ایسی ہیں جو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے دی تاکہ جس کسی کو توفیق ہو کہ کتاب سے وہ ہدایت پائے، اسے ہدایت مل جاتی، اور جس کسی کو توفیق ہو کہ نہیں ہمیں چاند کا 2 ٹکڑا ہونا دیکھنا ہے، ہمیں سورج کا نکلنا دیکھنا ہے،
ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں کیا جمع ہے، مردے کو زندہ کرو، یہ پریکٹیکلی دنیا میں تصدیق کے لیے معجزات ہوتے ہیں، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب ولیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک نے غوث پاک کو مشاہدہ کا ولی تو بنایا ہی ہے، لیکن آپ نے 18 سال کی تحصیل علم کے بعد مکمل 40 سال تک، یا بے اختلاف 35 سے 40 سال تک مکمل علم دین کی تبلیغ اور ارشاد فرمائی، باضابطہ درس دیا، قرآن کا، حدیث کا باضابطہ درس دیا، اور درس کا یہی عنوان ہوتا، جو تھیوری سے سہمت ہو جاتے تھے کافی ہے، وافی ہے، نہیں تو بس مشاہدہ کروا دیتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص توحید پر جو کام کیا ہے وہ ایک منفرد کام ہے، اور آپ یہ ایک محض دعویٰ نہیں، ہم سورہ اخلاص کی صرف تفسیر انہی کی زبان سے پڑھ کر بتا دیں، اور پھر کہوں گا کہ کون ہے جو ایسے اہل توحید کو اپنا معیار توحید نہیں مانے گا، کون ہے جو ایسے موحد کو اپنا معیار اور بیس نہیں مانے گا۔ یہ کتاب لانے کی ایک وجہ اور بھی ہے، تاکہ آپ جو سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچا رہے ہیں کہ بس ہم نظر نیاز والے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، یہ ہمارا تصور غوثیت نہیں ہے۔ تصور غوثیت یہ ہے کہ آپ عالم بھی ہیں اور عارف بھی ہیں، عالم باللہ بھی ہیں اور عارف باللہ بھی ہیں، عالم بالقرآن بھی ہیں اور عارف بالقرآن بھی ہیں۔ اور اس لیے میں نے یہ کتاب خاص طور سے لائی ہے، جو بھائی کہے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ سورہ اخلاص کی تفسیر دیکھیے، اور آج کا اس خصوصی درس لے جائیے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہیڈنگ دیتے ہیں غوث پاک، بسم اللہ کے بعد فاتحۃ سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص کا آغاز، یہ ہیڈنگ دے رہے ہیں، اور اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لائن پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ کا مقصد کیا ہے۔ پہلے سمجھو، عربی فرماتے ہیں محظوظ ہو، یہ بڑا ایک دم فیض والا ماحول ہو چکا ہے۔ لا یخفی علی من اتصف بالمعرفۃ الالہیہ، یہ جملہ غوث پاک کا ہے، ایک دم اپنے اپنے اچھے سے۔ ارے جب ہمارا وظیفہ، اپنے پیروں کا وظیفہ اتنا اسٹرانگ ہے تو جو پیرانے پیر ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنا یہ ہوگا۔ اچھے ارادے کریں، قسم خدا کی ساری منوکامنا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اچھے ارادے کریں آپ۔ لا یخفی علی من اتصف بالمعرفۃ الالہیہ وانکشف بوحدتہ واستقلالہ سبحانہ فی الوجود والوجوب الذاتی واستغنائہ سبحانہ فی ذاتہ عن عموم المظاہر والمجالی وتعالیہ عن لوازم الافتقار والاحتیاج المؤدی الى وصمۃ الامکان وسمۃ الاستکمال والنقصان، ان الذات الاحدیہ منزہۃ عن مطلق التحدید والتوصیف الذي يصف به الواصفون ذاته عن عموم المظاہر والمجالی وعراء عن لوازم الافتقار والاحتیاج المؤدی الى بعض الامکان، لذلك بین سبحانہ تعالی فی هذه السورة ووصفه الذاتی بمقتضى علمه الحضوری بذاته تنبیہا وتعلیما على عباده وارشادا لهم فقال بعد التیمن بسم اللہ۔ پہلے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کا میں ایک دم ترجمہ بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں پر مخفی نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے مراد خاص قادریوں پر مخفی نہیں ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ خاص علم ذوق رکھنے والے، شریعت کا ذوق رکھنے والے، توحید کا شوق رکھنے والے، ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ کیا کہ معرفت الہیہ، اور معرفت الہیہ کا مطلب اللہ کی پہچان، اور معرفت الہیہ کی وحدت، اکتائی، اور معرفت الہیہ کا مستقل ہونا، وجود میں اور وجوب میں، یہ دو لفظ سمجھا رہا ہوں۔ کچھ نہیں موجود ہے، صرف خدا موجود ہے، یہ ہے وجود کا معنی۔ کچھ نہیں موجود ہے، صرف خدا موجود ہے، یہ ہے وجود کا معنی، یہ وجود باری تعالی۔ اور وجوب کا معنی یہ ہے کہ جو مستقل بذات ہو، محتاج نہ ہو کسی کا،
मुस्तकिल बिज़ात, डिपेंडेंट ना हो। आगे देखें आप, और जो एहतियाज और इफ्तिकार के लवाजिम से बहुत दूर हो। ये इफ्तिकार माने फकीरी, मोहताजगी, एहतियाज माने जरूरतमंदी, उसके आजू बाजू भी ना हो, ऐसा है अल्लाह ताला। तौहीद समझिए। क्यों? इसलिए कि ये सब औसाफ किसके हैं? इम्कान के। और इम्कान किसको बोलते हैं? जो खत्म हो। और ये सब औसाफ है इस्तिकमाल के। इस्तिकमाल बोलते हैं जो हासिल हो, और अल्लाह हासिल होने वाली चीज नहीं, अल्लाह हाजिर होने वाली चीज है। हुसूल हुदूस को कहते हैं, हुदूस बोले खत्म होने वाला। जरा समझिए, गौसे पाक है, ना समझ में आए तब यही समझिए आपके गौसे पाक कितने आला हैं। आपने सिर्फ 11वीं को समझा है, इसीलिए 11वीं के बाद का ये जलसा भी बता रहा है कि वो सिर्फ 11वीं के जो हमारे ध्यान में वो वाले नहीं है पीर, वो हर वाले पीर हैं, हर दिन वाले पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना आप? ये इमादुल अव्वल है ना। हाँ, अन्ना ज़ातल अहदिया, ये एक जात जो है मुनज़्ज़हतुन अन मुतलक़ तहदीद, कमाल है, ये गिनती में आने के वस्फ से मुतलक तौर पर वो पाक है। 1 2 3 4 5 भाई हुवल्लाहु अहद, उसकी तरफ देखिए कैसा इशारा कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला की जो जात है वो पाक है तहदीद से, यानी गिनती में लाने से। 1 2 3 दी एंड। और आगे देखें, और लवाजिम इफ्तिकार, लवाजिम एहतियाज से भी वो पाक है। इसीलिए अल्लाह ताला बंदों पर, देखिए गौसे पाक आखिरी में, अल्लाह ताला बंदों की तंबीह और बंदों को तालीम और बंदों को रुश्दो हिदायत के लिए आगे जो आयत में फरमा रहा है उससे पहले देखिए फरमाता बिस्मिल्लाह। अब अल्लाह की तारीफ देखिए, अल्लज़ी ला युक्तनहु ज़ातुहु, उस अल्लाह के नाम से शुरू जिसकी जात की हकीकत आपके इदराक और इल्म में नहीं आ सकती। क्या बात! जिसकी जात की हकीकत आपके इल्म इदराक में नहीं आ सकती, यही है मारिफत रब्बानी। क्योंकि अगर आ गई तो एंडिंग का उन्वान है, और जिसके दिमाग में आए वो दिमाग भी खत्म होने वाला, तो आने वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। गौसे पाक ने तौहीद का एक आला तस्वुर दिया, और समझिए मैं यार तौहीद के ला युक्तन हो जाते हो, जाते खुदा की तौहीद ये है कि वो आपके दिमाग में एंडिंग के एतबार से नहीं आ सकती। जितनी आ जाए शुक्र अदा करो, बस जितनी आ जाए शुक्र अदा करो, दी एंड नहीं। ये ला युक्तन हो जाते हो, अल्लाह अल्लाह। और ये तो अल्लाह की तफसीर कर रहे हैं। अर्रहमान, उस अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है। अब रहमान की तफसीर, अलैहिम बेतौसीफे ज़ातिही, तमाम लोगों पर अपने अपने वस्फ के एतबार से रहम करता है। आपका स्टेटस इशराक का है तो आपके हिसाब से, आपका स्टेटस 5 वक्त का है तो 5 के एतबार से, 2 वक्त का है तो 2, आपके लेवल के एतबार से वो रहम फरमाने वाला है। ये रहमान की सिफत है। एतराज न करना कि अल्लाह ताला क्यों नहीं उस पर कर रहा, उस पर कर रहा है। अल्लाह ताला स्टेटस आपका देखकर रहम करता है। ये ध्यान रखें, आप अपने लेवल को देखिए कि हम किस लेवल के हैं। इसीलिए रहीम की सिफत देखिए, लिखवासिहिम, रहीम अपने खासों के लिए है। सुभान अल्लाह, अपने खासों के लिए है रहीम। क्या? किस एतबार से? कि यहदीहिम इला सराइर मारिफतिही व तौहीदिही, कि वो अपनी तौहीद और अपनी मार्फत के राज को भी उनके सामने खोल देता है। इसलिए अर्रहीम का वजीफा करोगे तो आप पक्के मुवहिद बन जाओगे। अर्रहीम का वजीफा, अर्रहीम वजीफा जानते हैं, करने के लिए जरूरी है कि फुल अट्रैक्शन हो, खल्क से मुकम्मल इनक़िता हो, खल्क से ला ताल्लुक मुकम्मल हो, तब फैजान होता है। तब फैजान, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अगर आप बोले तो समझिए कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तब आप पर फैजान होगा, तब फैजान होगा। ये है सराइर मार्फत। गौसे पाक यही कहते, कोई भी आते थे ना, क्या चाहिए तुम्हें? औलाद, जाओ अल्लाह का नाम लो। तिजारत चाहिए, जो अल्लाह का नाम लो। कहा है मैं तो बहुत लिया, तो गौसे पाक ने सीने पे हाथ धरा, अब जो अल्लाह का नाम लो, हो गया पूरा।
अरे ये दिल इनक़िता अनिल खल्क़ का मिस्दाक हो, पहले मखलूक से ला ताल्लुक हो और खालिक से फुल ताल्लुक हो, तब करम होगा। आगे देखिए आप, कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह। अब कुल की तफसीर देखिए गौसे पाक, या अकमल रसूल, या अकमल रसूल लिमन साल अनका बिकौलिह। गजब की बात है यार, सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे इरादे कीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं भाई, एक मुहद्दिस है जो गौसे पाक के पास गलत इरादा लेकर के गया, सब इल्म सल्ब हो गया, सब इल्म सल्ब हो गया। और जो इल्म वाले नहीं थे, फैज लेने के लिए गए थे, अल्लाह वो उनके सारे इरादे पूरे हो गए। इरादे अच्छे रखिए ना आप, रखने में क्या हुआ है। अब गुस्सा गुस्सा कहीं को हो रहा है, टेंशन कहीं को ले रहे हैं आप। अब अल्लाह ही से आपको मांगना है ना, मांगिए ना, अल्लाह ही से मांगिए ना आप। लेकिन आप पहले अपना लेवल भी देख लीजिए, लेवल भी देख लीजिए आप। जो अल्लाह का महबूब है, उन्होंने जिनको पढ़ाया, डायरेक्ट तरबियत मोहम्मदी पाने वाले सहाबा डायरेक्ट खुदा से नहीं मांग रहे, या रसूल अल्लाह बस मुझे आंख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नबी तो एक मर्तबा मिंबर पर खड़े हैं, एक शख्स आज या रसूल अल्लाह कहत साली हो गई है, कहत साली हो गई है। आका कह देते रहे, मैंने तरबियत दे दी है तौहीद की, जाओ मस्जिद में। लेकिन नहीं, आका ने आसमान की तरफ इशारा किया, जिधर जिधर इशारा किए आसमान अब्रालूद हुआ, फौरन बारिश, यहां तक के एक जुमा से दूसरे जुमा तक बारिश होती रही। अपना लेवल समझिए आप, बस इतना सी समझ जाए आप कि सहाबे किराम जब बवास्ते मोहम्मदी ही अल्लाह से मांगते, तो आपका लेवल ऑफ तौहीद क्या है, बस वही ज़हन देना चाह रहे हैं गौसे पाक। देखिए तौहीद का बिस्मिल्लाह में क्या आप पढ़े, कुल ए हबीब मुकर्रम या अकमल रसूल, ए रसूलों में सबसे ज्यादा कामलियत के हामिल। अरे बाप रे, सारे रसूलों को कामिल मान रहे हैं और मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अकमल मान रहे हैं। और इस अकीदे से सारे अंबिया भी खुश हैं, कसम खुदा की। आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, या अकमल रसूल, ए रसूलों में सबसे ज्यादा मुकम्मल। सुभान अल्लाह। लिमन सअला अनका बिकौलिही, जिसने कहा है, जिसने आपसे सवाल किया है, अरबी के जुमले हैं, सिफ लना रब्बकल लज़ी तदऊना इलल ईमान बिही व इबादतिही। ए मोहम्मद, चूंकि गैर के जुमले हैं इसलिए, ए मोहम्मद बताओ अपने रब का वो वस्फ, या अपने उस रब का वस्फ बताओ जिस रब की तरफ तुम हमें ईमान की दावत देते हो और जिस रब की इबादत की दावत देते हो। वो रब कौन है, वो रब कैसा है, वो रब क्या है। तो गौस कहते हैं, ए अकमलुर रसूल, कह दीजिए कि हुवल्लाहु अहद। क्या बात है, देखिए ज़बाने खल्क पर नक्कार ए खुदा, देखिए आप, ऐसा लग रहा नहीं, देखिए जबान है अब्दुल कादिर की, बोल खुदा रहा है। क्या कह रहे हैं, या अकमल रसूल लिमन सअला अनका बिकौली, ए अकमल रसूल, जिसने आपको यह कहते हुए सवाल किया है कि सिफ लना रब्बकल लज़ी तदऊना, हमें अपने उस रब का इंट्रोडक्ट कराओ, बताओ जिस रब को कहते हो कि तुम इन पर ईमान लाओ, रब की इबादत की तालीम देते हो ना। तो उसे पाक कहते हैं कि अल्लाह कहवा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब जरा वो पर लफ्ज़ गौर पर गौर कीजिए, या अकमल रसूल, वो अल्लाह एक है। अब सवाल है कि कौन अल्लाह एक है, वो है ना, इसका इशारा कौन है, वो अल्लाह एक है। ए रसूल, हमने सारे रसूलों को या अंबिया किराम को छोटी छोटी मारिफत दी है, सिफत की मारिफत दी है। आपको तो पूरे वजूद इलाही का, पूरे ज़ाते इलाही की मारिफत है। उस मारिफत वाले जो आपको अल्लाह पाक ने अपनी जात का कराया है, वो अल्लाह एक है, कह दीजिए। क्या बात, वो अल्लाह एक है। फिसलने वाले इसलिए फिसले कि 99 औसाफ इलाहिया के हामिल थे अंबिया किराम। औसाफ इलाहिया समझ रहे हैं, किसी को सिफत रज़्ज़ाक़ियत, एक एक सिफत नहीं, सिफात इलाहिया जो है, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, ये है। अल्लाह की जात क्या है, तो ए हबीब मुकर्रम, सबने सिफात का दर्स दिया, आप जाते इलाहिया को बताइए। वो अल्लाह,
وہ اللہ ایک ہے. اب آگے دیکھیے, وہ اللہ ایک ہے کی تفسیر 9 لائن پر کر رہے ہیں. اس کی عربی پڑھ رہا ہوں میں, توجہ سے سنیے. هو الذات المتصف بالالوہیہ, وہ اللہ جو الوہیت کی صفت سے متصف ہے. اب الوہیت کیا ہے؟ الوہیت ہے جو معبود ہونے کا مستحق ہو, جو عبادت کا مستحق ہو, اس کے سوا کسی کی. اب بتائیے, اتنا اعلیٰ تصور دینے والے عبد القادر جیلانی کو کیسے نہیں مانیں گے آپ؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 11ویں کرتا ہو, جو بریانی کھلاتا ہو؟ نہیں, کہہ رہے ہیں وہ اللہ جو الوہیت کا حامل ہے, جو معبودیت سے متصف ہے. ایسا درس جیلانی دینے والے عبد القادر جیلانی ہمارے بیس آف ایمان اور بیس آف ہدایت اور ارشاد نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے یار؟ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیے بالالوہیت, اور الوہیت کی تفسیر میں الغیبیت والشہادیہ, چاہے عالم غیب کی مخلوق ہو یا عالم شہادہ کی مخلوق ہو, انڈیا میں ہو تو انڈیا میں پڑھو. مریدوں کو مت کہو کہ ہم جا کر مکہ میں پڑھتے ہیں نماز, زمین کے نیچے پڑھتے ہیں نماز. نہیں, جہاں ہو وہی خدا کو معبود مان کر کے خدا کی عبادت کرو. یہ عبد القادر فرما رہے ہیں. کتنا اعلیٰ درس دے رہے ہیں یہ پیرانے پیر. غیب کی دنیا میں رہنے والوں خدا معبود ہے, شہادہ کی دنیا میں رہنے والوں خدا معبود ہے, خدا ہی معبود ہے. یہ اللہ پاک نے, اللہ پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر. اچھا ایک اور ہے, غیب کی دنیا میں بھی اللہ ہی معبود ہے. تو ایک تو مکان کی فکسنگ ہو گئی نا, غیب ایک مکان کی فکسنگ ہو گئی. کیسا لطیف توحید دیکھیے, مطلب شارٹلی انداز میں بھی آپ شکوک و شبہات توحید کے شکار نہ ہو. غوث کہتے ہیں المتعالیہ عن کلیہما, اللہ غیب اور شہادہ دونوں سے پاک ہے, غیب اور شہادہ دونوں سے پاک ہے. اسی لیے اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین دونوں کا نور ہے. آپ صرف غیب کی دنیا میں یا شہادہ کی دنیا میں, یا غیب اور شہادہ کو جو آپ پوائنٹ کے حساب سے سمجھ رہے ہیں وہ نہیں, اس سے پاک ہے. مراد یہ ہے کہ جیسی بھی, جو بھی, جس طرح سے بھی ہو, عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی ہے. یہ اب یہاں ہو اللہ معبود ہے, آپ کہیں بھی ہو اللہ معبود ہے. تو یہاں ہو تو معبود ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہی معبود تھا, یا یہاں سے جاؤ گے تو معبود ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں, یہ عقیدہ نہ رکھنا بس کہ اللہ کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھنا, جس سے دائمیت کا تصور دے رہے ہیں غوث پاک کہ اللہ تعالیٰ توحید دائمی کا مستحق ہے. کمال ہے. آگے دیکھیے آپ, سبحان اللہ, المستجمع لجمیع شرائط الکمال. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سمجھیے. آپ کبھی سنے ہوں گے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب توبہ, حیدرآباد کے حساب سے مار سکتے گال پہ, ہے کہ نہیں؟ کتابوں میں لکھی باتیں, صراط مستقیم, براہین القاطعہ, بڑی بڑی کتابیں ہیں. میں لکھنے والوں کا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اللہ پر ایمان لائے آپ, ہم پر یا کسی پر ایمان نہیں لائے آپ. اللہ اگر جھوٹا ہے تو معبود نہیں, اور اللہ اگر معبود ہے تو جھوٹا نہیں. آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ جھوٹ عیب ہے, جھوٹ عیب ہے. ہم اپنے معاشرے میں کوئی جھوٹا ہو تو ہم اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے, اور عبادت رسپیکٹ ہے اللہ کا, عبادت تعظیم ہے اللہ کی, عبادت اللہ کی بارگاہ کی تعظیم ہے. تو جو جھوٹا ہوگا اس کی تعظیم نہیں ہو سکتی. تو جس نے بھی چاہے کسی بھی معنی کے اعتبار سے کیا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ, وہ بالکل عقیدہ توحید کے خلاف ہے. وہ سے پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, المستجمع لجمیع شرائط الکمال, وہ ذات خدا کمال کی ساری صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے. سبحان اللہ, کمال کی ساری صفتیں. اس کا مطلب جھوٹ اپنے اندر نہیں. قرآن خود کہتا من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. لیکن صاف بات ہے, ہاں ہم جبہ تبہ مت دیکھیے بھائی, صاف صحیح عقیدہ ہے ایکسپٹڈ ہے, ورنہ ریجیکٹڈ ہے. صاف بات ہے, کلیئر بات ہے. اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی رشتے پشتے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نجات کا مسئلہ ہے, دار و مدار نجات کا مسئلہ ہے. اس لیے
عقیدہ آپ کا مل گیا کہ اللہ کمال والا ہے، یہ توحید کا عقیدہ غوث پاک کے پاس سے. حسب الاسماء والصفات الكاملة الكامنة في تلك الذات المتصف بالاحدیۃ المطلقہ المنزہ عن التعدد والکثرہ. یہ تعدد اور کثرت کے اعتبار سے نہیں، ذرا دھیان دیجیے گا، تعدد عدد کے اعتبار سے اللہ ایک نہیں ہے. اس کو آپ کو آسانی سے سمجھا دے رہا ہوں میں. عدد کہتے ہیں نصف الحاشیتین کو، دھیان رکھیے گا. بعد میں یہ جملہ یہ مفتی صاحب نہیں سمجھائے، ایسا نہیں بولیے گا. ایسے ہے عبد القادر، اس طرح بولیے گا. ایسے ہے عبد القادر، اتنا لیول آف علم ہے، اتنا لیول آف علم توحید ہے. بابا بابا ہم تو سمجھتے تھے کہ بس 11ویں کھا لیے بس غوث پاک والے ہو گئے. یہ سمجھیے آپ. تو عدد کا یہ نصف الحاشیتین، دو کنارے کے آدھا کو عدد بولتے. دو کنارے، اب میں سمجھا دے رہا ہوں. جیسے 3 کو 3 کیوں بولتے؟ اس لیے کہ 3 سے پہلے کیا ہے اور 3 کے بعد کیا ہے؟ 4 اور 2 کتنے ہوئے؟ 6. 4 اور 2 6. 6 کا آدھا کریں گے تو 2 حاشیہ، 2 کنارے کے بیچ کو عدد کہتے ہیں. 3 کا آدھا یعنی ایک حاشیہ 2 ہے، 3 کا دوسرا حاشیہ 4 ہے، دونوں کو ملا دیں گے، اس کا نصف کریں گے تو 3 بنے گا. تو عدد نصف الحاشیتین کو بولتے ہیں. اب ذرا بتائیے، ایک سے پہلے کچھ ہے؟ ایک سے پہلے کچھ ہے؟ نہیں ہے. ایک کے بعد سب ہے. اس کا مطلب اللہ عدد نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں غوث پاک. علم دیکھ رہے ہو آپ کہ اللہ تعالی تعدد سے پاک ہے، تکسر سے پاک ہے. یہ گنتی 1 2 3 4 5 جو ہے نا، وہ اللہ وہ والا نہیں ہے، نصف الحاشیتین والا. اللہ ایک ہے مطلب اس سے سب ہے، یہ کسی سے نہیں ہے. ورنہ آج آپ دیکھیے جس کو بھی ایک عدد نہیں ہے، ایک کے بعد عدد کہلاتا ہے، ایک سے پہلے 0 ہے. ایک کے بعد سب ہے. آپ سمجھ رہے؟ بعد رب سب. ہاں بعد رب سب، اسی کی طرف اشارہ کیا. یہ توحید سمجھیے اب غوث پاک کی. اور آگے دیکھیں والمستقل فی الوجود والحیات والقومیہ. سورہ آیت الکرسی پڑھیں آپ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی یہ سنگولر ہے، زندہ. اس کی جمع احیا ہے، اس کی جمع احیا پلورل. آپ شہیدوں کے بارے میں پڑھیں بل احیاء، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ سب زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ حیون. تو اب بتائیے اللہ بھی حی ہے، شہید بھی حی ہے. اب دونوں تو حی ہو گیا، شرک ہو گیا نا. عبد القادر کی علم توحید نے ہمیں راستہ بتایا. دیکھیے کہتے ہیں المستقل فی الحیات والقومیہ یا قیومیہ، کہ اللہ کو جو حی القیوم بولتے ہو نا، وہ مستقل ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس نے سب کو قائمیت اور اس نے سب کو حیات دی ہے، اسے کسی نے حیات نہیں دی ہے. وہ حیات ایسی رکھتا ہے، کسی نے اسے نہیں دی ہے. شہیدوں کو حیات رب نے عطا کی ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ تصور اتنا شرک شکن تصور ہے. آپ اگر غور کریں، یہ غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، اس طرح کے جملے سے بھی جو آپ پر اعتراض ہوتے ہیں نا، وہ سب بھی آپ ختم کر دیں کہ یہ بندہ نواز جو نواز رہے ہیں نا، یہ اللہ بن کر کے نہیں، اور اللہ بننے والی چیز ہی نہیں ہے، اللہ ہونے والی چیز ہے. اللہ ہے اب، اور بندہ نواز بنے ہیں اللہ کی عطا سے، غریب نواز بنے ہیں اللہ کی عطا سے. جیسے شہید حی ہے اور اللہ بھی حی ہے، مراد اللہ حی خود سے ہے اور شہید ہے خدا سے ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ عقیدہ آپ رکھیے. آگے دیکھیے آپ. المستلزمہ بمطلق الموازین المستلزمہ للدیمومیت والبقاء الازلی. بتایا تھا نا کہ بڑے ایک دم گاڑھے ہیں، استخارہ کرنا پڑتا، مگر ترجمہ کر رہا ہوں میں. دیکھیں مستلزم ہے ہمیشگی کو، مستلزم ہے بقائے ازلی کو، مستلزم ہے بقائے ابدی کو، مستلزم ہے بقائے سرمدی کو. کیا بات ہے! جملہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہونا اس پر طاری نہیں ہے. شہید اپنی شہادت سے پہلے وہ ایک فزیکلی زندگی میں تھا، وہ اس کے بعد حیات ملی تو نہ ہونے کا عنوان اس پر ہے. لیکن خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اس پر ہے کا جو عنوان ہے وہ آگے پیچھے قبلیت اور بعدیت نہیں ہے. واہ! اور دیکھیں آگے ولا یحیط بہ
वबिक़य्यूमियतिही मुतलक़ुत तदाबीर वत्तक़ादीर। वाह वाह वाह। और सुनो, अल्लाह की कय्यूमियत और अल्लाह की जो तदबीर और तकदीर है, ये अल्लाह के बंदों में से कोई भी, ध्यान दीजिएगा, लफ्ज़ से कोई पर गौर कीजिए, अकीदा समझिए। अहले सुन्नत व जमात जो है ये रात भर आंख लाल करने वाले वाइज़ीन और मुकर्रिरीन से नहीं, अल्लाह वालों से फैला है इस्लाम। आप समझिए इस बात को, जो स्ट्रांगनेस है इस्लाम का वो समझिए आप। अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो बस हो गया, नूरानी हक्कानी किताबें नहीं है आपके पास, देखिए आज आप, ये आखिरी नकील है, समझिए। बड़े से बड़ा कोई का लफ्ज, यहां तक के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी के लिए आप ये अकीदा नहीं रख सकते कि इल्मे रसूल में अल्लाह की जात मुहीत है, ये भी अकीदा नहीं रख सकते। बताइए इससे बड़ा अकीदा गौसे पाक के अलावा और कौन दिया है? बताइए। अकीदा रसालत के हवाले से भी ये दे रहे हैं कि इल्मे रसूल में भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा, ये अकीदा जरूर है, अल्लाह को सबसे ज्यादा जितनी भी खल्क में मारिफत रब्बानी का उन्वान होना चाहिए वो एंडिंग के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह को है, उससे ज्यादा किसी को नहीं है, यह अकीदा है। लेकिन फिर भी इहाता, इदराक, एकदम ये लिमिटेशन दायरे में ला करके ये अकीदा नहीं है। और ये गौसे पाक फरमा रहे हैं, इससे बड़ा अकीदा रिसालत देने वाले हैं। मुसलमानों आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ। जो पीर आपको खुदा तक पहुंचाए, जो पीर आपको रसूल तक पहुंचाए, वही पीर है और वही फैजान पीराने पीर का अहल है। ध्यान दीजिएगा। आप क्यों जबरदस्ती, आप क्यों जबरदस्ती यार पेट पे पत्थर बांध करके खाली तकरीर करेंगे हम कि पेट पे पत्थर बांधते थे नबी? संभाला भी है पेट पे पत्थर बांध करके, 9 बीवियों को आखिरी का कंटिन्यू संभाला है। वो अखलाक लाइए अपने अंदर। तवज्जो सुनिए आगे, फ़कैफ़ सुब्हानहु महल्लन लित्तक़दीर। तो अल्लाह ताला गिनती की जगह कैसे हो सकता है जबकि आलमे कौन में कोई भी उसको अपने दायरे इल्म में, दायरे इदराक में नहीं ला सकता। और आगे देखिए क्यों, इज़ हुवा अल्लाहु समद। इज़ हुआ, अब इज़ मन बोलते हैं इसलिए और हुआ मनते वो, इसलिए कि वो अल्लाह बेनियाज है। अब ये बेनियाज की तफसीर 5 लाइन में गौसे पाक कर रहे हैं। फरमाते हैं अस्सय्यिदुस सनदुल्लज़ी यक़सुदु नहवा, वो बेनियाज है। और फरमा रहे वो बेनियाज कौन है? सैयद है। सैयद वो ऐसा आका है कि सब उसके गुलाम है। बेनियाजी का यही तो उन्वान होता है, वो किसी का मोहताज नहीं, मुतलक आका है, वो मुतलक आका है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है गौर पाक के मानने वाले, गरीब नवाज को मानने वाले सब शिर्क बिदअत का फतवा और फिर अल मदद या अमेरिका, अल मदद या इसराइल, ये नहीं। अल्लाह को अगर प्रमोट कर रहे हो तो सुनो, आका समझ करके प्रमोट करो और गुलाम बन करके प्रमोट करो। गौसे पाक कहते हैं अस-समद की तफसीर में अस-सय्यद अस-सनद, वो आका ऐसा है, वो मालिक ऐसा है कि अस-सनद, ध्यान दे, अस-सनद, सनद बोलते हैं अल्लज़ी यक़सुदु नहवहु, जिसकी तरफ टेक लगाई जाती है, जिसकी तरफ भरोसा किया जाता है। वयरजु इलैहि उमूम मा ज़हरा व मा बतन मिनल कवाइन वल फफासिदिल कायनति फी नशअतिल ग़ैबि व शहादा। जहां कहीं भी दुनिया में मखलूक जो भी गैब की दुनिया हो, शहादा की दुनिया हो, सारी दुनिया में, जाहिर की दुनिया, बातिन की दुनिया, सारी दुनिया में बसने वाले हर एक उसी की तरफ टेक लगाते हैं, उसी की तरफ भरोसा करते हैं। वो किसी पर भरोसा नहीं, वो किसी पर भरोसा नहीं, सब मखलूक उस पर भरोसा करते। क्यों? अल्लाहु समद। ये तफसीर जिलानी है, ये तौहीद जिलानी है। देखें आप आगे फरमाते वह फी ज़ातिही मुस्तग़निन अन जमीइहा मुतलक़न। अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से तमाम से बेनियाज है। मुतलक़न से समझ रहे, तमाम से बेनियाज है। ये बताइए अल्लाह मांगता है तो आप मांग को एहतियाज का उन्वान नहीं दे सकते। मेरे हबीब क्या लाए हो, मेरे हबीब क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो। जरा ये सब समझा कीजिए, अल्फाज और होते हैं, स्टेटस और होता है।
اللہ جو سوال کر رہا ہے وہ سوال مانگنے کے اعتبار سے نہیں ہے، سامنے والے کو رسپیکٹ دینا ہے، احترام فرمانا ہے، شان ہے سامنے والے کی۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا وَكَيْفَ لَا يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا إِذْ هُوَ اللَّهُ الذَّاتِ، غوث کے یہ جملے ہیں، کیسے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، إِذْ هُوَ اللَّهُ الذَّاتِ لَمْ يَلِدْ، وہ بے نیاز اس لیے ہے کہ وہ والد نہیں ہے۔ کیا یار توحید دیکھیے آپ، وہ بے نیاز اس لیے ہے کہ وہ والد نہیں ہے، کیوں؟ اِذِ الْإِيلَادُ إِنَّمَا هُوَ لِلْأَخْلَافِ، اس لیے کہ والد ہونا یہ جانشینوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اخلاف خلفوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ والد ہے تو وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، یہ اخلاف جانشینوں کا عنوان ہے۔ غوث کہتے ہیں لم یلد، وہ والد نہیں ہے، کیونکہ ایک جانشین ہوگا، وہ مرے گا دوسرا آئے گا، تیسرا مرے گا چوتھا آئے گا، ایسا ایسا۔ تو والد اگر مان لے تو ولادت اور ایلاد کا کانسیپٹ جو ہے یہ وراثت اور جانشینی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حدوث لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ حادث ختم ہونے والی ذات نہیں، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لم یلد، وہ والد نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آپ، اچھا کیوں نہیں والد ہے؟ ایک اور بات، کیونکہ والد جو ہوتا ہے وہ قائم بالذات نہیں ہوتا، واجب بالذات نہیں ہوتا، وجود بالذات نہیں ہوتا، دوام بالذات نہیں، بقا بالذات نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ باپ ہے تو دادا کا ڈیپینڈ ہے، دادا تھا تب تو باپ ہے۔ یہ دیکھیے وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَمْثَالُ هَذِهِ النَّقَائِصِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِضَبْطِ الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ إِذْ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِنْقَاذٌ وَإِنْتِقَالٌ، یہ منتقل ہونے کا، یہ حدوث کا جو معاملہ ہے، یہ ان پر طاری، یہ اللہ پر طاری نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور اسی طرح اللہ مولود بھی نہیں ہے، کیوں؟ اِذْ كُلُّ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ أَزَلًا وَأَبَدًا إِنَّمَا هُوَ، یہی بڑا پیارا جملہ، مِنْهُ بِهِ وَلَهُ وَفِيهِ، مولود من الوالد کا عنوان ہے، جو بیٹا ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ باپ سے ہوگا نا۔ لیکن غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات منہ لہو فی ہے، ساری کائنات اس سے، اس کے لیے، اس میں، اسی سے، ساری کائنات اس سے، اس کے لیے، اسی میں، اسی سے۔ تو یہاں ایک شان خدا کی نہیں ہے۔ اگر والد کی یہ شان ہے، بیٹے کی یہ شان ہے کہ باپ سے، تو پھر باپ بیٹے کی وجہ سے یہ عنوان بنے گا، لیکن نہیں، خدا کی شان ہے کہ من بہی الا فی فرام ٹو، سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کسی کی طرف سے نہیں اور کسی کے پاس سے نہیں۔ تو سارے پہلو اللہ پاک کے حوالے سے غوث پاک کہہ رہے ہیں لم یولد، اس لیے وہ بیٹا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کمال ہے، ما هو خارج عن حیطة اضلاع اسمائه وبالجملہ، حاصل کلام، حاصل کلام، منفرد فی، یہی تو سمجھنا ہے آج، منفرد فی توحدہ اور متوحد فی منفردہ۔ پسینے آئے کہ نہیں دماغ میں؟ اوپر آئے ہو یا نہ آئے ہو، اور یہی لانا ہے مجھ کو۔ بخدا کہہ رہا ہوں، میں نے الفاظ پڑھے ہیں، نہ سمجھنا یہ آپ کی کوتاہی، آپ کی اور ہماری عقل کی کوتاہی ہے۔ غوث پاک کا اسٹرانگنس سمجھو آپ۔ غوث پاک فرماتے حاصل کلام، وہ اللہ اپنے ایک ہونے میں منفرد ہے اور اپنے منفرد ہونے میں ایک ہے۔ طاہر صاحب ذرا سمجھیں اس جملے کو، اپنے منفرد ہونے میں ایک ہے اور اپنے ایک ہونے میں منفرد ہے۔ دماغ گھوما کہ نہیں؟ وہ اللہ اپنے ایک ہونے میں منفرد ہے اور وہ اللہ اپنے منفرد ہونے میں نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ وہ کسی کے جیسا ہے۔ ابھی دیکھیے کینیڈا سے ایک سوال آیا، اللہ نے اپنا جواب رکھا ہے، دھیان دیجیے گا، مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، بیوی والے ہو تو مطلب نکاح ختم ہو گیا ہے، بیعت والے ہو تو بیعت ٹوٹ گئی، سب کچھ نیو انٹری ان اسلام کرنی پڑے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ اللہ اپنے ایک ہونے میں کسی کی طرح نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی طرح نہیں ہے۔
یہ कैसा अकीदा, ये फहर अकीदा था कि नबी का कोई जवाब नहीं है। ऐसा कैसे? नबी का जवाब खल्क में नहीं है, ये अकीदा सही है, और अल्लाह का जवाब खालिक में नहीं है, अल्लाह का कोई जवाब नहीं है। क्यों? गौसे पाक देखिए आगे फरमाते हैं कि बिहैसु लम यकुल लहू कुफुवन अहद, क्योंकि उसका कोई कुफू नहीं है। यही तर्जमा कीजिए ना, उसका कोई कुफू नहीं है। अब कुफू बोलते हैं मुकाबिल को, शादी में भी करते हैं ना भाई, हम अपने कुफू तलाशते हैं ना, स्टेटस तलाशते हैं ना, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशते हैं, तो कुफू का मतलब है कि हाँ हमारे लेवल के हैं कि लेवल, हाँ लेवल नहीं, लेवल, हाँ, तो उसका कोई कुफू नहीं। मगर इसमें जो एक इल्मी बात है, आखिरी बात है, वो सुभान अल्लाह, फिर कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा, मगर आखिरी बात यह है कि ग्रामर देखिए गौसे पाक यहां पर इशारा कर रहे हैं, ला कबलहू वला बादहू का एक जुमला कहा इन्होंने। ग्रामर यह है कि काना के बाद जो सेंटेंस आता है या जो नॉन आता है वो काना का इस्म कहलाता, और वो पेश के साथ होता है। जैसे कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, सही है, तो काना के बाद जो जस्ट इस्म आता वो पेश के साथ होता, और उसके बाद इस्म के बाद जो आता वो जबर के साथ होता। ये ग्रामर है, ये ग्रामर है, ठीक है। खाइए 11वीं खूब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गौस को शरीयत से समझिए, 11वीं से मत समझिए। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या कह रहे? कान अल्लाह अलीमन हकीमा, कान अल्लाह अलीमुन नहीं, कान अल्लाहु, अल्लाह जो है ये काना का इस्म है, और ग्रामर यह है कि काना के बाद जो भी आएगा पेश के साथ होगा। अगर ऐसा हो जाए कि काना अलीमन अल्लाह हो, तो आप ग्रामर बदलने से माना बदल जाता है। यहां पर आप देखिए लम यकुन, वो काना यकुनों पे लम एक अलग काना, वही काना वाला है ये। लम यकुन काना माने होना, और लम यकुन माने नहीं होना। तो लम यकुन उसके बाद होना चाहिए अहदुन, और कुफुवन बाद में होना चाहिए, क्योंकि काना से पहले, काना के जस्ट बाद पेश होना चाहिए, और इसमें है लम यकुन लहू कुफुवन अहदुन, तो अहदुन बाद में है और कुफुवन पहले है। जो ग्रामर के एतबार से इसको बोलते हैं ग्रामर का हेर फेर है, और हेर फेर में भी एक ग्रामर है अरब का, कि अगर ऐसा हेर फेर हो तो ग्रामर पढ़ रहा हो, और ग्रामर के मुजिद जो है बाबुल इल्म है, और उनका इतना खलफ बेटा, शानदार बेटा, शाकारे बनी हाशिम, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। इशारा देखिए, कहते हैं कि तकदीम माहक़्क़ु ताखीर युफीदुल हस्र, कि जिसका मकाम आगे होने का था उसको पीछे कर दो, और जिसका मकाम पीछे होने का था उसको आगे कर दो, तो वहां ओनली का माना होता है, हस्र का माना होता है। तो अब तर्जुमा सुनिए, लम यकुल लहू अहदुन कुफुवन अगर होता तो तर्जुमा होता कि कोई नहीं है मुकाबिल, यह तर्जुमा होता। अब तर्जुमा लम यकुल लहू कुफुवन पहले होने की वजह से तर्जुमा है किसी भी तरह से अल्लाह का मुकाबिल नहीं, ना कबल था कोई, ना बाद है कोई, ना किसी नबी से पहले, ना किसी नबी के बाद, खल्क में कोई भी खुदा का मद्दे मुकाबिल नहीं है। यह है अकीदे तौहीद। देखा आपने, यह है अकीदे तौहीद, और यह है इल्मे तौहीद, और यह है तफसीर जिलानी, यह है गौसे पाक का स्टेटस ऑफ तौहीद। इससे बड़ा फहमे दीन रखने वाला आज की तारीख में किसी को भी आप पेश कर दीजिए, आप कसम खुदा की हम सुबह और शाम उनकी चाकरी करने को तैयार हैं, और कोई पैसा नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी शहादत समझेंगे ऐसा स्टेटस ऑफ तौहीद देने वाले को। लेकिन नहीं, तौहीद क्या दे रहे हो? 11वीं हराम है, वो बिदअत है, बंद नमाज गलत है, गौसे आजम गलत है। अरे सही क्या है ये तालीम दीजिए। एक भी दर्स में आप देखिए कहीं पर भी कहा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नहीं, खुदा को प्रमोट किया है। देखा आपने, तौहीद को प्रमोट किया है, रिसालत का स्टेटस बताया है, शरीयत का स्ट्रॉन्गनेस बताया है। ये है कादरिया, ये है तौहीद। आज का यही दर्स काफी है, वाफी है, ठीक है, काफी जी। हाँ, ये एकदम साफ बात, आसान है। उससे रिलेटेड और बात समझ लीजिए, अगर और भी समझ रहे, ये फातिहा, ये जो है ना, ये आपका नाम है,
یہ آپ کا دیا ہوا نام ہے. یہ نیاز 11ویں 12ویں 13ویں 10ویں برسی جتنے بھی ہیں یہ سب آپ کا دیا ہوا نام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو شریعت نے ایصال ثواب کا نام دیا ہے. کیا دیا نام؟ سال. جیسے دیکھیے فرید صاحب ان کے ماں باپ نے رکھا لیکن قرآن نے ان کو مومن کہا ہے. قرآن میں ان کا نام نہیں ہے. قرآن میں ان کا نام نہیں, آپ کا نام نہیں, کسی کا نام نہیں ہے. تو یہ آپ کے اور ہمارے لوگوں نے نیئر نام رکھا, عبداللہ نام رکھا وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن میں نہیں ہے ہمارا نام. ٹھیک ہے, یہ ہمارا نام قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے مسلمان, یہ ہے ہمارا نام. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہ بدعت نہیں ہے, آیا سمجھ میں, یہ بدعت نہیں ہے, ایسے ہی 11ویں کا نام بدعت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی اصل میں قرآن میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے لوگوں سنو, جو تمہارے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان سے تم سبکدوش نہیں ہو سکتے. تم کسی بھی حال میں رہو, کیسے بھی رہو, مالی بدنی ہر طرح کی عبادتوں میں ان کو یاد کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو. اب یہاں پر ایک بات, تو ہم بھی دعا کر سکتے, بولتے ہیں نا آج کل جو ہے, ہاں خالی 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ چلے گئے کیا بس ہم ہو گئے عبد القادر کے برابر. نہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی مغفرت کو سیکوٹ کرنا ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں, ہم یہ نہیں کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے, نہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما, ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما. ٹھیک ہے, چلیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کو قبول فرمائے اور قبول ہی فرمائے. غوث پاک ہم نے آپ کے الفاظ پیش کیے ہیں, مولا دل میں ڈالنا تیرا کام ہے, بتانا میرا کام تھا. دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کی آل اولاد کو سلامت رکھے. غوث پاک کا فیضان آپ اور آپ کے گھر بار میں, آپ کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. آمین.